یہ لینٹ سیزن ہے، اور اطالوی زبان میں اس کو کوارسیما بھی کہتے ہیں۔ کوارسیما کا مطلب وہ پیریڈ جو 40 ڈیز پیریڈ، لاطینی میں بھی ہے 40 ڈیز پیریڈ، 40 روزہ ایک دورانیہ، 40 دن کا دورانیہ، وہ ریاضت جو 40 دن کی جائے، تو اس لیے یہ 40 ڈیز پیریڈ، ایک 1 یونٹ پیریڈ جیسے کہتے ہیں نا، 40 ڈیز پیریڈ، اس کا مطلب 40 روزہ ریاضت جو ہے، یہ ایک طرح سے اس میں یہ نہیں ہو کہ یہ صبح ہے یہ شام ہے، یہ ہم 40 ڈیز کے اندر، ایک پیریڈ کے اندر، اور 40 ڈیز کی روایت اور 40 ڈیز کی تاریخ ہے، یہ شروع ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے نوح کے طوفان سے، اور چلی آتی ہے ہمارے خداوند کے آسمان پر جانے تک، سمجھتے ہیں؟ یہ 40 ڈیز 40 ڈیز 40 ڈیز آپ کو بنی اسرائیل میں نظر آئیں گے، آپ کو موسیٰ میں نظر آئیں گے، ایلیا نبی میں نظر آئیں گے، تو اس طرح یہ 40 ڈیز کا پیریڈ جو ہے، اس کا مطلب ہے وہ وقت، وہ دورانیہ جس میں خدا نجات کا تجربہ دیتا ہے، یعنی ایک ایکسپیرینس کہ لوگ اس میں سے گزر کر نجات کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس کی تاریخ میں 40 ڈیز بہت امپورٹنٹ ہیں، فار وٹ، کس کے لیے؟ اس کی نجات کے تجربہ کے، انسان اپنے کمزوری میں اس کی نجات کا تجربہ کرتا ہے، اس کی قوت کا تجربہ، اپنی کمزوری۔ اس لیے بنی اسرائیل کمزور تھے، انہوں نے خدا کی قوت کا تجربہ کیا، موسیٰ کمزور تھے، انہوں نے خدا کی قوت کا تجربہ کیا، ایلیا کمزور تھے، انہوں نے خدا کی قوت کا تجربہ کیا۔ اس لیے آپ دیکھو گے 40 ڈیز، ہمارے خداوند نے بھی، آپ کو پتہ ہے یہ 40 ڈیز کے اندر، اور یہ جو 40 روزہ پیریڈ ہے اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ کمزوری ہے، یہ کمزور آتی ہے، لیکن پھر قوت کا تجربہ کیا، خدا کی قدرت کا تجربہ۔ اسی لیے یہ خدا کی قدرت، اس کی نجات کا تجربہ کرنے کا موسم، یہ بائبل کے حوالے سے، بائبل کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے 40 روزہ پیریڈ جو ہے، یا 40 روزہ دورانیہ، یہ 1 یونٹ ہے۔ 1 یونٹ کا مطلب کوئی اس خاص سیریس پیریڈ میں سے گزرتا ہے تو پھر وہ خدا کا تجربہ کرتا ہے، خدا ذرا قریب سے اس کو اپنا تجربہ دیتا ہے۔ یہ اس کا ببلیکل بیک گراؤنڈ جو بائبل کا ہے، اور یہ آپ بہت گن سکتے ہیں، نوح سے لے کر میں نے کہا کتنے دورانیے ہیں 40 روزہ، جو آپ گنتے گنتے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس میں کسی نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، نینوا کے لوگوں نے اجتماعی طور پر بھی اس کا تجربہ کیا کہ خدا کی رحمت کا، اس کے رحم کا، اور خاص طور پر جب انسان بہت ہی گناہ گار ہے تو گناہ گار کے اس دوست کا تجربہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس یہ صرف خوشخبری ہے کہ گناہ گاروں کو پیار کرنے والا دنیا میں ایک ہی ہوا اور کوئی نہیں ہوا۔ محبت کرنے والا دعوے دار جو ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں میں گناہ گاروں کا یار، اور اس کے بارے میں مشہور بھی ہو گیا، گناہ گاروں کا یار مشہور ہو گیا، ٹائٹل مشہور ہو گیا جب کہتے ہیں گناہ گاروں کا یار، تو پھر ایک طرح سے یہ ایک الزام تھا، لیکن ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بے شک وہ الزام دیتے تھے گناہ گاروں کا یار، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہمارا بھی کوئی دوست ہے، اور اتنا دوست کہ تو آپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس موسم کی روح ہے، وہ یہ ضرور نوٹ رکھیے، وہ توبہ ہے۔ یہ آپ طلب سے دیکھتے ہیں جب سے یہ شروع ہو گیا، بے شک وہ ایڈونٹ سیزن ہو یا یہ لینڈ سیزن ہو، اسپرٹ آف دا سیزن وہ کیا ہے؟ توبہ، وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو۔ آگے پھر توبہ آپ کو پتہ ہے لوگ راکھ ڈال کر بھی کرتے تھے، لوگ گناہ کا اقرار کرنے سے بھی کرتے تھے، لوگ روزہ رکھنے سے بھی کرتے تھے، لوگ ٹاٹ اوڑھ کر بھی کرتے تھے، لوگ کسی نہ کسی طرح، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ توبہ۔ سب کچھ کیا اور توبہ نہ کی، میں سمجھتا ہوں اٹس آؤٹ آف اسپرٹ، روح سے باہر رہا۔ اس لیے اس موسم کی روح جو ہے، دا اسپرٹ آف دا سیزن، یہ پینیٹنس، توبہ۔ اگر یہ نہیں کر سکا تو پھر دیکھیے اس نے غور ہی نہیں کیا، اس نے اپنا امتحان ہی نہیں کیا، اپنے اوپر توجہ ہی نہیں کی کہ کچھ تو ہے جو تبدیل ہونے والا۔ اگر خدا کا بیٹا گناہ گاروں کی لائن میں لگ سکتا ہے نا، گناہ گاروں کی لائن ہی تھی جب یہ 40 روزہ پیریڈ شروع ہوا، گناہ گاروں کی لائن تھی، بلکہ ہمارا یہ لینڈ سیزن جب شروع ہی ہوتا ہے تو یہ واقعہ آتا ہے، کیا وہ آزمائش مسیح، تو کیا کہتے ہیں یہ گناہ گاروں کی قطار ہے جو آتے ہیں اعلانیہ طور پر کہ ہم گناہ گار ہیں، بپتسمہ دو، ہم گناہ گار ہیں، یہی تھا یوحنا استباغی۔ اور جب آپ بھی اس قطار کے اندر آئے تو وہ کام کیا، کہنے لگا میں تو بپتسمہ دینے کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ سلیکٹ کیا
کہ गुनाहगारों के साथ मिलकर उनके साथ आऊंगा, अलहदा से, इस तरफ से नहीं, इस तरफ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ पोजीशन वाल होवे लोग कहते नहीं मैनू वक्रा पा दियो, हाँ, लेकिन ये पोजीशन जो है इसको भी साइड पे करके उसी लाइन में लगकर वो जो गुनाहगारों की लाइन उसमें गोया ऐलान कर देना असी भी इन्होंने नाल ही हैं। इसीलिए तो वो अनाउंस कर रहा है नहीं जी मैं तो खुद आपसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। उस कतार में खड़े होकर इसका मतलब समझिए, ये है सही गुनाहगारों का यार, साथ होना। इसीलिए एंड भी ये हुआ गुनाहगारों का यार, गुनाहगारों के साथ शुरू किया, गुनाहगारों के साथ एंड, इसीलिए गुनाहगारों को बचा गया। ये समझना, शुरू भी है ना गुनाहगारों की कतार में जब वो बपतिस्मा पाने के लिए आए, और जब एंड हुआ तो उस वक्त भी एक इस तरफ और एक इस तरफ। मैं आपको बता रहा हूं कि द स्पिरिट ऑफ द सीजन, इस मौसम की जो रूह है वो है तौबा, क्योंकि आपने खुद इस लाइन में लगकर बताया कि खुदा के बेटे को तौबा की जरूरत नहीं, लेकिन इस लाइन में है। अगर उसको है जरूरत तो हमें क्यों नहीं? बात समझ रहे हैं ना? इसलिए ये 40 डेज पीरियड जो है, इसके अंदर जो स्पिरिट ऑफ द सीजन है वो तौबा है। ये मैसेज लानिया है कि वी आर इन दिस प्रोसेस, हम इस अमल में जो तौबा का अमल है वो हम करेंगे, खा रोजा रख कर करें, खा कुर्बानी करके करें, कुछ भी करें, हम करेंगे तौबा। और जो किस अपने जमीर के मुताबिक, सबसे अहम है जमीर, कि अगर जमीर उसका बताता है उसको कि इम्तिहान करे, देखे कि मेरे यहां क्या है जो ठीक नहीं, मेरे यहां क्या है जो ठीक नहीं जा रहा। और खुदा का कलाम इसीलिए है, ये जो खुदा का कलाम है ना, आपको पता है ये 40 दिनों के अंदर खुदा का कलाम खुसूसन पेश किया जाता है सिर्फ इसलिए कि इंसान के ज़मीर रोशन हो जाए, इंसान का ज़मीर मुनव्वर हो जाए। अगर वो सोया हुआ है तो जाग उठे, ज़मीर सोया हुआ है ना तो जाग जाए, और अगर मुर्दा है तो जिंदा हो जाए। ज़मीर मुर्दा है तो जिंदा हो जाए, और अगर सोया हुआ है तो जाग जाए। कलाम है ही इसलिए ताकि इंसान के ज़मीर को जगा दे, उसको मुर्दे को जिंदा कर दे। इसीलिए जिसने कलाम सुना उसका ज़मीर जिंदा, उसकी इंसानियत जिंदा हो। इसलिए ये जो है खास तौर पर कलाम की पेशकश इस मौसम के अंदर वो है इसलिए कि इंसान का ज़मीर जाग जाए, इंसान का ज़मीर जिंदा हो जाए। ये कलाम का फंक्शन है। कलाम इसीलिए है ताकि जो जो सुने उनका ज़मीर जागे, उनका ज़मीर अंधा ना रहे, उनका ज़मीर मुर्दा ना रहे। ये कलाम की कुदरत है। अगर ये कुदरत ना गई तो इंसान मुर्दा ज़मीर, ब्लाइंड ज़मीर ऐसे रहा, क्या फायदा? इसे खुदा के पाक कलाम का फंक्शन ये है कि वो ये इंसान को अंदर से जिंदा कर देता। इसलिए ये जो मैंने कहा, एक चीज मैंने बताई, इस मौसम की रूह क्या है? तो ये नहीं कभी भूलना। बाकी चलो एक लफ्ज दूसरा लफ्ज ये जाते आते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस मौसम की रूह, लेंट सीजन की रूह।